السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے لگے ہوں اس گھر کے لوگ مقروض ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر قرض ہوا کرتا ہے، تو یہ خیال غلط ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ مکڑی کے جالوں کو صاف کرنا ضروری ہے۔ گھر میں مکڑی کے جالوں کا ہونا یا کسی بھی گندگی کا ہونا شریعت میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت کو صفائی پسند ہے، اس لیے اپنے گھر میں اپنے کمروں میں مکڑی کے جالے نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ سمجھنا کہ اگر مکڑی کے جالے ہوں گے تو مقروض ہو جائیں گے، یہ غلط ہے۔ کہیں کہیں دیہات میں عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر کسی گھڑے میں یا کسی برتن میں کوا منہ ڈال کر پانی پی لے یا کوئی دوسرا جانور منہ ڈال کر پانی پی لے تو اس برتن میں یا اس گھڑے میں اتنا پانی بھر دو کہ جو پانی اس کے اندر تھا وہ اوپر سے بہہ جائے تو وہ پانی پاک ہو جایا کرتا ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کہیں کہیں یہ بات مشہور ہے کہ جو تیل چراغ کے اندر، دیے کے اندر جو تیل جلتا ہے وہ تیل ناپاک ہو جایا کرتا ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ جو تیل چراغ کے اندر جل رہا ہے اگر وہ پہلے سے پاک ہے تو چراغ کے اندر جلنے سے بھی پاک ہی رہے گا، اور اگر پہلے سے ناپاک ہے تو چراغ کے اندر جلنے سے بھی ناپاک رہے گا۔ یعنی جلنے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا کہ جل رہا ہے تو ناپاک ہو گیا ورنہ پہلے سے پاک تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل خانے اور پاخانے میں بات بالکل بھی نہیں کر سکتے، تو یہاں دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ بات نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات کہ غسل خانے اور پاخانے میں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہیے، تو باہر سے کوئی شخص ضروری کام کے لیے بھی چلا رہا ہے تو اندر سے وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتے، تو یہ غلط ہے۔ ہاں بات نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی ضروری کام ہے تو بات کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ کہیں کہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناپاک کپڑے کو اگر دھو لیا جائے تو جب تک وہ سوکھے گا نہیں اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوگا، تو یہ مسئلہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ناپاک کپڑے کو شرعی طور پر دھویا گیا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، چاہے ابھی وہ سوکھا ہو یا چاہے سوکھا نہ ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان سے کتا چھینکے نکل جائے، انسان سے اس کے کپڑے سے یا اس کے بدن سے کتا لگ جائے تو انسان کے کپڑے یا انسان ناپاک ہو جایا کرتا ہے، یہ سمجھنا بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، کتے کی رال ناپاک ہے، کتے کا پسینہ ناپاک ہے۔ اگر کتا سوکھا ہوا تھا، اس پر کوئی ناپاکی نہیں لگی تھی اور وہ انسان کے کپڑوں کو یا بدن کو لگ جاتا ہے تو انسان کے کپڑے یا بدن ناپاک نہیں ہوتے۔ ہاں اگر اس کے اوپر کوئی ناپاکی لگی تھی، کہیں سے ناپاکی میں سے نکل کر آیا تھا، گیلا ہو رہا تھا، یا یہ کہ پسینہ تھا اور پسینہ انسان کے بدن کو لگ جاتا ہے، تب کپڑے ناپاک ہوں گے۔ سوکھے کتے کے لگ جانے سے کچھ بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جب تک دودھ پی رہا ہو تو اس کا پیشاب پاک ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بچہ چاہے دودھ پیتا ہو یا دودھ پیتا نہ ہو، خوراک کھانے لگا ہو، ہر صورت میں اس کا پیشاب ناپاک ہے۔ بعض عورتیں نئے گھڑے یا مٹکے کو پاک کرنے کے لیے ایک کلمہ بولتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جب تک یہ بات نہ بولی جائے اس وقت تک جو ہے گھڑا یا مٹکا پاک نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے۔ وہ کہتی ہیں جنگل کی مٹی کمہار کا چاک، محمد کے کلمے سے ہو جا میرے مٹکے پاک۔ یہ سمجھنا کہ جب تک یہ کلمہ نہیں بولا گیا اس وقت وہ گھڑا ناپاک رہے گا، یہ غلط ہے۔ گھڑا پاک ہوتا ہے، نیا گھڑا جو آیا ہے، نیا مٹکا، نیا گھڑا، اس کو دھو کر اس میں
پانی بھر سکتے ہیں، پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، کوئی خاص کلمہ یا کوئی خاص منتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔